السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ۔ جی ناظرین، آج ہم جس حوالے سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ ہے نماز جمعہ، یعنی نماز جمعہ کی کتنی رکعتیں ہیں۔ آپ کو پتہ ہے ناظرین، اس چیز کے حوالے سے کافی عوام الناس کے اندر کنفیوژن ہوتی ہے کہ کچھ لوگ تو ایسے ہیں نا، وہ جمعے کی یعنی فرض پڑھنے کے بعد بھی پھر بھی ظہر کی پوری نماز کر کے آ جاتے ہیں۔ تو اگلی بات ہم کرتے چلے، ہمیں جمعے والے دن کب پہنچنا چاہیے۔ لیکن آپ اس معاشرے کے اندر دیکھیں گے، جب نماز جمعہ کھڑی ہونے لگتی ہے، یعنی جمعے کے فرض امام صاحب کھڑے ہوتے ہیں، تو اس وقت عوام بھاگ کے آ رہی ہوتی ہے کہ جی اب ہم نے نا ہم نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے آئے ہیں۔ لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے وہ تو ہم آپ کو بعد میں سنائیں گے، لیکن پہلے ہم جو مین مسئلہ ہے کہ نماز جمعہ کتنی رکھتے ہیں، اگر ہم مسجد کے اندر امام کے پیچھے فرض 2 پڑھے ہیں، اس کے بعد ہم کتنی پڑھیں گے، اگر ہم نے گھر آ کر پڑھنے ہیں نفل تو پھر کتنے پڑھنے ہیں، تو وہ ہم انشاءاللہ آپ کو بتاتے ہیں اس ویڈیو کے اندر۔ تو آئیے ناظرین مل کے یہ ہم ویڈیو دیکھتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ نماز جمعہ کی کتنی رکعات ہیں۔ تو آئیے ناظرین مل کے ویڈیو دیکھتے ہیں، اور یہ چند علماء کی ویڈیو ہے، تو آئیے ناظرین مل کے گفتگو کے مخاطب سنتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کسی نے ایک سوال کیا، جمعہ کی کتنی سنتیں ہیں مسجد میں پڑھنا چاہیے، صرف 2 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں کیا، یا 4 رکعت پڑھنا چاہیے؟ تو دیکھیے جمعہ کی نماز کتنی ہوتی ہے وہ رکھ دیتا ہوں، آپ بات کو سمجھ جائیے۔ اب کتنی سنت وہ سوال۔ جمعہ سے پہلے 2 رکعت موقعہ، جمعہ سے پہلے 2 رکعت موقعہ، ٹھیک ہے۔ اور یہ غلط فہمی نکالی سب سے پہلے کہ جمعہ کے دن ظہر اور جمعہ ساتھ پڑھنا ہے، تو ظہر کی 4 جو موقعہ ہوتی لوگ پہلے پڑھتے ہیں اس کے بعد 2 جمعہ کی پڑھتے ہیں، جمعہ کے بعد 4 احتیاطی ظہر پڑھتے ہیں، ظہر کو اس کو نفل کر کے، پھر اس کے بعد ظہر کی جو 2 ہوتی ہے وہ پڑھتے ہیں۔ نہیں، جمعہ جس دن ہوتا ہے اس دن ظہر ختم ہو جاتی ہے، جس کو جمعہ نہ ملے وہ ظہر پڑھیں گا، ٹھیک ہے۔ تو اب جمعہ آپ پڑھتے ہیں، جمعہ سے پہلے 2 رکعت موقعہ، اس کے علاوہ 2 رکعت کر کے آپ جتنی چاہے پڑھنا پڑھ سکتے ہیں، لیکن 2 موقعہ ہے۔ اس کے بعد جمعہ کی 2 رکعت فرض ہے، یاد رکھیے، بہت سے لوگ بولتے ہیں جمعہ کی نماز سنت ہے، فرض ہے یہ 2 رکعت، اور اس دن ظہر نہیں ہوں گی، اس لیے کہ خطبہ جمعہ 2 رکعت کی جگہ لے لیتا ہے، اس لیے 2 کرتے ہیں۔ 4 جو ظہر ہوتی ہے، جمعہ کو 2 کیوں کی گئی؟ کیونکہ خطبہ جمعہ ایکسٹرا ہوتا ہے اس دن، ٹھیک۔ تو 2 رکعت جمعہ کی فرض، جمعہ کے بعد 2 کر کے 4 رکعت یہ جمعہ کی موقعہ ہے، یاد رکھیے، 4 بعد میں 2 کر کے، مطلب 2 رکعت کے سلام، 2 رکعت کے بعد سلام، 4 موقعہ۔ تو جمعہ سے پہلے 2 موقعہ، جمعہ کی 2 فرض، جمعہ کے بعد 4 موقعہ، اور جمعہ کی رکعتیں اتنی ہی 8 ہیں، 2 موقعہ، 2 فرض، 4 موقعہ، لیکن 2 سلام سے، مطلب 2 رکعت کے سلام، 2 رکعت کے بعد سلام۔ یہ ہے جمعہ کی نماز کی رکعتوں کی تعداد۔ اس دن ظہر نہیں ہے اور احتیاطی ظہر نہیں ہے، اور احتیاطی ظہر کے بدلے نفل بھی نہیں ہے۔ بہت سے لوگ 4 ظہر کی پڑھتے پہلے جو موقع ادا رہتی، پتہ نہیں، یہ نہیں، جمعہ ایسے ہی ہوں گی یاد ہے۔ کسی نے ایک سوال کیا، جمعے کی نماز سے پہلے 4 رکعت سنت پڑھتے ہیں، جمعے کے بعد 4 رکعت اور پھر 2 رکعت پڑھتے ہیں، صحیح کیا ہے؟ جمعے کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت ہے، جمعے کی نماز 2 رکعت ہے، جو آپ نے آ کر امام کے ساتھ پڑھ لی۔ آپ امام کے منبر پر بیٹھنے سے پہلے آئے، 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھیں، اس کے بعد نفل نوافل پڑھنا چاہیں جتنے مرضی پڑھیں، اور اگر امام خطبے کے لیے کھڑا ہو گیا تو صرف 2 رکعت پڑھ کے بیٹھ جائیں۔ ایک شخص آیا، 2 رکعت پڑھے بغیر بیٹھ گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے کے دوران اسے پوچھا، کیا تو نے 2 رکعتیں نماز پڑھی ہیں؟ کہنے لگا نہیں اللہ کے نبی، میں تو ویسے بیٹھا۔ آپ نے فرمایا کھڑا ہو اور 2 رکعت نماز پڑھ، تم میں سے کوئی مسجد میں نہ بیٹھے جب تک 2 رکعت نماز ادا نہ کر لے۔ یہ تحیۃ المسجد ہے۔ اس کے بعد 2 رکعت امام کے ساتھ جماعت، جو جمعے کی نماز ہے۔ اس کے بعد اگر کوئی مسجد میں ہی ادا کرنا چاہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے کہ مسجد میں 4 سنتیں ادا کرے، 4 رکعت ادا کرے، اور اگر وہ گھر جا کے پڑھنا چاہتا ہے اور نفلی نماز گھر میں پڑھنے سے اجر ثواب زیادہ ہے تو وہ 2 رکعت نماز ادا کرے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ہم جمعہ بھی پڑھتے ہیں اور احتیاطاً ظہر کی نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، جمعے کی نماز بھی ہوتی ہے اور احتیاطاً ظہر کی نماز بھی۔ اب وہ کیوں کہتے جی جمعہ تو جمعہ ہے نا، سار ظہر بھی پڑھ لو، اللہ نے یہ قبول کر لی تو یہ نہ کی تو اے تے رڑے تے پئی ہے، 2 میں کوئی نہ کوئی تو منی جائے گی۔ جیسے وہ بچے اسکولوں میں ریاضی میں پیپر میں 10 سوال آتے ہیں، 5 حل کرنے ہیں، آپ کو اختیار ہے 5 چھوڑ دو،
جس کو زیادہ آتے ہیں وہ سارے کرتا کہ یار کوئی غلط ہوا تو دوسرا اس ٹھیک ہو جائے گا، کام چل جائے گا۔ اللہ نے جو نماز اس وقت میں فرض کی ہے اس وقت وہی نماز ہے، جمعے والے دن جمعے کی نماز ہے، ظہر نہیں۔ جس کو مسجد میں آئے امام مل جائے وہ جمعے کی نماز ادا کرے، جماعت مل جائے۔ یہ احتیاطاً ساتھ ساتھ ظہر کی نماز پڑھنا اور ساتھ جمعے کی پڑھ لینا یہ سنت کے خلاف ہے۔ اگلے باب کی طرف آتے ہیں، باب الصلاۃ بعد الجمعۃ وقبلھا، جمعے سے پہلے اور جمعے کے بعد کی نماز کی مقدار کا باب، کتنی رکعتیں پڑھیں پہلے، کتنی رکعتیں پڑھیں بعد میں۔ تو عند الاحناف آپ کو پتہ ہے ہماری ترتیب ایسی ہے کہ پہلے 4 رکعت سنت موقدہ پڑھتے ہیں، پھر 2 رکعت جمعے کی ہوتی ہیں، پھر اس کے بعد 4 سنت پڑھتے ہیں وہ بھی موقدہ، پھر 2 سنت وہ موقدہ، پھر 2 نفل۔ یہ ترتیب ہے، 4 سنت، 2 فرض، پھر 4 سنت، پھر 2 سنت، پھر 2 نفل پڑھے جاتے ہیں۔ یہ احناف کے نزدیک ہے ترتیب اس طریقے سے ہونی چاہیے۔ باقی حدیثوں میں مختلف طریقے سے آیا ہے، وہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ اور ضمن میں عوام کو عرض کر دوں کہ جب جمعے کے دن آپ نماز پڑھیں گے، چاہے سنت پڑھیں، چاہے فرض پڑھیں، چاہے نفل، اس میں نیت جمعے کی ہوتی ہے، ظہر کی نہیں ہوتی ہے۔ بعض اوقات لوگ پہلے والی 4 سنتیں کہتے ہیں 4 سنت ظہر کی، یا بعد والی 4 سنت ظہر کی کر دیتے ہیں۔ جب جمعہ کی نماز آپ پڑھ رہے ہیں اس میں ہر رکعت میں یہ چاہے مطلب ہر نماز میں چاہے سنت ہو، فرض ہو، نفل ہو، جمعے کی ہی نیت کرنی ہوگی کہ جب آپ جمعہ ادا کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت ظہر نہیں ہوتی ہے۔ روایت دیکھیں، حدیث نمبر 937 ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول جمعے کی فرض نماز کے بعد کی کتنی رکعتیں ہیں؟ عام طور پر احناف 2 رکعتیں سنت موقدہ کے طور پر، عام طور پر احناف فرض نماز کے بعد پہلے 4 رکعتیں اور پھر 2 رکعتیں سنت موقدہ کے طور پر ادا کرتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ فرض کے بعد صرف 2 سنت پڑھی جائیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ پھر 4 رکعتیں جو فرض نماز کے بعد پڑھی جاتی ہیں یہ کیوں پڑھی جاتی ہیں؟ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ 4 رکعتیں ظہر کے 4 فرضوں کی قائم مقام ہیں، کیونکہ جمعے کی نماز حکمران کو پڑھانی چاہیے۔ یہ نماز حکومت کا سربراہ نہیں پڑھاتا، اس لیے احتیاط کے طور پر 4 رکعتیں فرضوں کے طور پر پڑھی جاتی ہیں۔ اگر یہ صحیح ہے تو برائے کرم یہ بھی بتائیے کہ 4 رکعتیں کب سے پڑھی جا رہی ہیں؟ گویا آپ برے کو گھر تک پہنچا کر دم لیں گے۔ یہ بھی بتائیے کب سے پڑھی جا رہی ہے۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ فرض نماز تو جمعے کے دن 2 رکعت ہے، وہ آپ نے پڑھ لی، آپ مواخذے سے بچ گئے، ذمہ داری ادا ہو گئی۔ اس کے بعد نفل نماز پڑھنی ہے، تو جمعے سے پہلے کوئی نفل نماز حضور نے نہیں پڑھی، سوائے تحیت المسجد کی 2 رکعتوں کے، مسجد میں آئے اور 2 رکعتیں پڑھ لی، اس کے علاوہ کوئی نفل نماز نہیں پڑھی۔ جمعے کے بعد آپ کبھی 2 رکعت پڑھتے تھے، کبھی 4 رکعت پڑھتے تھے، یعنی یہ ہے جمعے کے بعد کبھی 2 کبھی 4، 2 اور 4، 4 اور 2 نہیں پڑھی کبھی بھی، کبھی 2 کبھی 4، یہ بات روایتوں میں بیان ہو گئی ہے۔ اب بعد کے لوگوں نے کہا کہ چونکہ کبھی 2 پڑھتے تھے کبھی 4 پڑھتے تھے تو ہم 4 بھی پڑھ لیتے ہیں 2 بھی پڑھ لیتے ہیں، تو انہوں نے 6 بنا دی۔ نفل نماز ہے، پڑھنا چاہتا ہے کوئی آدمی بسم اللہ، بڑی اچھی بات ہے، پڑھ لے، لیکن حضور سے جو ثابت ہے وہ اتنا ہی ہے۔ یہ بات کہ جمعہ نہیں ہوتا حکومت کے بغیر، یہ بات ٹھیک ہے، اصول میں بالکل ٹھیک ہے، لیکن جب مسلمان اب جمعہ پڑھ رہے ہیں تو جب کوئی عمل آپ خواہ تیمم کے طریقے پر ہی کر لیں، پھر اس میں احتیاطاً کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یعنی آپ نے تیمم کیا اور آپ کو اطمینان تھا کہ اس وقت پانی نہیں ہے، تو تیمم کر کے آپ نے نماز پڑھ لی، اب پانی موجود ہو گیا تو احتیاطاً نماز دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے احتیاطی ظہر جس کو کہا جاتا ہے یہ کوئی چیز نہیں ہے، لوگوں کو خام خواہ مشقت میں ڈالا جاتا ہے۔ آپ جمعہ پڑھ لیجئے، بس آپ ذمہ داری سے سبق دوش ہو گئے، یہ کام حکمرانوں کا ہے، جب اللہ ان کو توفیق دے گا وہ مسجد میں آ جائیں گے تو پھر جمعہ پڑھا دیں گے آگے۔ مسلم کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعے کا خطبہ دے رہے تھے، ایک شخص خطبے کے دوران آیا، بیٹھ گیا، آپ علیہ السلام نے فرمایا کیا تم نے مسجد میں داخل ہوتے وقت 2 رکعتیں پڑھی تھی مسجد کی؟ کہا یا رسول اللہ نہیں۔ فرمایا پہلے وہ پڑھو لیکن مختصر پڑھو۔ وہ پڑھوائی خطبے کے دوران، تقریر کے دوران، چاہے عربی والا خطبہ ہو چاہے اردو والا، کیونکہ نبی علیہ السلام کی تو تقریر وہی ہوتی تھی، ہم نے علیحدہ کی ہے نا۔ وہ 2 رکعتیں تو نماز سے پہلے ضروری ہیں کم از کم،
मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा में, सुनन कुबरा अल-बैहक़ी में कि ये सार मिलते हैं कि सहाबा कराम 4 रकतें भी पढ़ते थे। उसकी सेहत में इख्तलाफ है, लेकिन चूँकि दोनों तरफ मुहद्दिसीन मौजूद है, आप 4 भी पढ़ लें। और बुखारी और मुस्लिम में एक वो हदीस है दोनों में कि आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो शख्स सबसे पहले जुम्मे की नमाज के लिए आता है उसे ऊँट नहर करने का सवाब मिलता है, जो उसके बाद दूसरी घड़ी में आता है उसे गाय ज़बह करने का सवाब, जो उसके बाद आता है उसे भेड़ बकरी, जो उसके बाद आता है उसे जो है वो मुर्गी ज़बह करने का सवाब, और जो उसके बाद आता है उसे अंडा सदका करने का सवाब, और जो उसके बाद आता है फरिश्ते रजिस्टर बंद कर देते हैं जब खतीब मिंबर पे चढ़ जाता है और वो भी उसकी तकरीर सुनते हैं। फिर आम जुम्मे का सवाब है। उसमें आगे अल्फाज है कि जो जितना जल्दी आता है उसके बाद जो अल्लाह तौफीक दे तुम नमाज पढ़ो। तो जुम्मे से पहले आप 100 रकतें भी पढ़ सकते हैं जब तक खतीब मिंबर पे नहीं चढ़ा हुआ। जब खतीब मिंबर पे चढ़ जाए तो बुखारी मुस्लिम के अल्फाज है फिर 2 से ज़्यादा नहीं पढ़नी, उससे पहले है तो जितनी पढ़े। तो जुम्मे से पहले जितनी आपको अल्लाह तौफीक दे, इशराक के वक्त से लेके आप पढ़ते रहे। पुराने ज़मानों में लोग जुम्मा पढ़ने के लिए शहरों में गांव एरिया से आया करते थे, सुबह ही आ जाते थे। अब तो खैर हमारे गांव भी शहर बन चुके हैं, चूँकि कस्बे हैं, इसलिए वहाँ पे जुम्मे होते हैं। लेकिन फ़िक़्ह हनफ़ी के मुताबिक इन गाँव में अभी भी जुम्मे नहीं हो रहे। उन्होंने मजबूरन शुरू करवाया, क्योंकि जब अहले हदीसों ने जुम्मे शुरू कराए तो लोग अहले हदीसों की मस्जिदों में जाना शुरू हो गए। उन्होंने कहा हमारा तो ठिया ही फिर खाली हो जाएगा। इन्होंने ज़बरदस्ती जुम्मे शुरू करवा दिए, वरना हनफी जुम्मे पढ़ने के लिए शहरों में आते थे। आज हनफी जो जुम्मे पढ़ रहे हैं फ़िक़्ह हनफी के हिसाब से इनके जुम्मे कोई नहीं हो रहे, इनको ज़ोहर ही पढ़नी चाहिए वहाँ पे। हाँ, कुरान हदीस के मुताबिक हो रहा है। सही बुखारी में इमाम बुखारी ने रद्द किया है कि नबी इस्लाम के मुबारक ज़माने में भी गाँव के अंदर जुम्मा अलाउ था। ये प्रेफरेबल है कि आप आएँ। हमारे तो आजकल गाँव कस्बे बन चुके हैं क्योंकि कारोबार ज़िंदगी है वहाँ पर। और जुम्मे के बाद सही मुस्लिम में हदीस है कि जो जुम्मे के बाद नमाज पढ़े उसे चाहिए 4 रकतें पढ़े, चाहे 2-2 करके पढ़ ले, चाहे एक सलाम से, चारों इकट्ठी, दोनों तरह साबित है। जो जुम्मे की बाद वाली रखते हैं वो 4 रखते हैं, 2-2 करके भी पढ़ सकते हैं, इकट्ठी भी पढ़ सकते हैं। बाज़ हदीस में आता है कि नबी इस्लाम 2 पढ़ते थे और घर जाके पढ़ते तो 4 पढ़ते थे। 4 ही हैं क्योंकि हुक्मी हदीस मुस्लिम की आ गई ना, 4 पढ़ो। तो नबी इस्लाम 2 घर पढ़ते होंगे, 2 इधर पढ़ लेते होंगे, इसमें तो कोई मसला नहीं है, आप पढ़ सकते हैं। जी नाज़रीन, आपने ये वीडियो मुलाज़ा फरमाई। पहले तो नाज़रीन आप ये हदीस नोट फरमा लें कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि कब लोगों को, अवामुन नास को, उम्मत मुसलमान को मस्जिद के अंदर पहुंच जाना चाहिए जुमे वाले दिन। तो आइए पहले ये भी बताता चलूँ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि खतीब के खड़े होने से पहले, यानी जब जो खतीब है जो वाज करता है, बयान करता है, उसके मिंबर पे खड़े होने से पहले बंदा आ जाए तो उससे पहले जितनी मर्जी रखते पढ़े, यानी नफल जितने मर्जी पढ़े, 10 पढ़े, 20 पढ़े, 25 पढ़े। लेकिन जैसे ही खतीब अपना बयान शुरू कर दे, फिर आपने खतीब के बयान के दौरान 2 पढ़कर बैठ जाना। यानी ऐसे समझ ले आप थोड़ी लेट आए हैं, बयान जारी है, तो आपने 2 आकर पढ़नी है। लेकिन आपने एक चीज नोट की होगी कि कुछ ऐसी भी मसाले जिनके अंदर यानी टाइम दिया जाता है कि आप सुनते पढ़ लें। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि आपने जब खतीब खड़ा है, मिंबर पे खड़ा है, बयान कर रहा है, तो उस वक्त आपने 2 आकर पढ़नी है। अगर आप खतीब खड़े होने से पहले आगे, फिर जितनी मर्जी पढ़े। तो अगली भी बात हम करते चलें। ये हदीस है सहीह बुखारी की और हदीस का नंबर है 3211 नंबर हदीस है, यानी 3211। तो इस हदीस के अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, जब जुम्मा का दिन आता तो मस्जिद के हर दरवाजे पर फरिश्ते खड़े हो जाते हैं। और सबसे पहले आने वाले, जो सबसे पहले बंदा आता है ना, सबसे पहले आने वाले, फिर उसके बाद में आने वालों के नंबर वार लिखते जाते हैं। फिर जब इमाम खुतबे के लिए मिंबर पर बैठ जाता है तो ये फरिश्ते भी यानी अपना रजिस्टर बंद कर लेते हैं। यानी ऐसा समझ ले कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि फरिश्ते जो है ना दरवाजे में खड़े हो जाते हैं रजिस्टर लेकर। जो पहले आता है तो उसके नाम लिख लिए जाते हैं कि ये पहले आया, ये दूसरे नंबर पे आया, तीसरे नंबर पे आया। तो जब खतीब खड़ा हो जाता है बयान के लिए तो उस वक्त वो फरिश्ते भी अपना रजिस्टर बंद करके वो बयान सुनना शुरू कर देते हैं। तो नाज़रीन चाहिए तो ये है कि बंदा
ٹائم سے آ جائے خطیب کے کھڑے ہونے سے پہلے پہلے۔ تو باقی ناظرین یہاں پہ ہم یہی دعا کریں گے کہ اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا سچا نمازی بنا دے، اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ صحت تندرستی والی ایمان والی لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے۔ جزاکم اللہ خیرہ، احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔